جب شادی ہوئی تو انتہا کی نکمی مشہور تھی، جتنی مشہور تھی اصل میں اس سے کہیں زیادہ نکمی تھی۔ لوگوں نے پھپھو کو بہت سمجھایا بھی کہ تمہارا ایک اکلوتا بیٹا ہے اور یہ نکمیوں کی پیرنی، لیکن اللہ نے میرا ہی جوڑ یہاں جوڑا ہوا تھا۔ سو میں دلہن بن کے پھپھو کے آنگن میں چاند کی طرح روشنیاں پھیلانے اتر آئی۔ اللہ پاک نے مجھے چاند کے گرد چکرانے والے 5 ستارے بھی عطا فرمائے۔ خیر یہ تو بعد کی بات ہے، اس وقت کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ میری کام چوری، نکمے پن اور کاہلی کی کہانیاں لوگوں نے تو میری ساس کو نمک مرچ لگا کے سنا دی تھی، لیکن سب سے بڑا غضب تو میری اپنی اماں نے ڈھایا۔ جب پھپھو اماں کو مجبور کر رہی تھی کہ اگر یہ سب سے چھوٹی ہے اور اسے کچھ کام کاج کا نہیں پتہ تو آپ فکر نہ کریں، میں خود سکھا لوں گی، تو اماں نے جواب دیا یہ صرف چھوٹی ہی نہیں کام چور بھی ہے، اسے شوق ہی نہیں کام کا۔ گھڑے سے ایک گلاس پانی ڈالنے جائے تو پکی بات یا گھڑا نہیں تو یا گلاس نہیں، بہرحال ہونی کے ہو کے رہی۔ ہم 4 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی سب سے پہلے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیتے ہی ڈولی بیٹھ گئی۔ شادی کے بعد سرگودا چھوڑا پنڈی پہنچی۔ میں نے جب گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھا تو گھر میں میرے علاوہ 3 لوگ تھے، ساس، سسر اور میرے شوہر، ایک جز وقتی کام والی ملازمہ، بہت سادہ سا رہن سہن۔ سسر شدید سردی کے دنوں میں صبح 7 بجے آفس کے لیے گھر سے نکل جاتے، میاں جانی بھی اپنے آفس چلے جاتے۔ ہم دونوں پھپھو بھتیجی کام ختم کر کے سارا دن آپس میں باتیں کرتے رہتے۔ صبح 7 بجے لاہور ریڈیو سے سویر سنتے، اس کے علاوہ 8:30 سے 9 بجے تک والا آل انڈیا کا فرمائشی پروگرام سنتے۔ ویسے تو رات کو 10:30 بجے تعمیل ارشاد بھی آل انڈیا سے میں ضرور سنتی، لیکن اس وقت پھپھو اپنے کمرے میں ہوتی تھیں۔ دن کو وہ مجھے اپنی زندگی کی باتیں بتایا کرتی، اپنی زندگی کی جدوجہد کی باتیں، گھر کی ذمہ داریاں کیسے سنبھالیں، کیسے تنخواہ کو مینج کیا۔ بظاہر یہ قصے کہانیاں ہی ہوتے، لیکن اندر خانے مجھے پتہ ہوتا تھا کہ باتوں باتوں میں مجھے گھرداری سکھا رہی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میں نے جماعت سوئم میں جمع تفریق کے سوال سیکھنے سے ابا کو صاف انکار کر دیا تھا۔ تو ایک دن ابا نے پاس بٹھایا اور کہا یہ تمہارے پاس 5 سیب ہیں، یہ ان میں سے 2 میں نے اٹھا کے تمہارے بھائی اظہر کو دیے، تو اب تمہارے پاس کتنے سیب بچ گئے؟ ابا جی آپ معصوم بچی کو اس طرح چکر دے کے تفریق کے سوال سکھا رہے ہیں، اللہ آپ سے خود ہی پوچھ لیں گے۔ اور سارے بہن بھائی ہنسنا شروع ہو گئے، اور اماں نے کہا یہ تو ذرا معصوم ہے تو یہ حال ہے، اور اگر معصوم نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ بہرحال پھپھو کی باتیں میں پوری معصومیت سے سنتی اور دل و جان سے ان پہ عمل کرنے کا بھی سوچتی، لیکن جب وہ مجھے اپنے کیے ہوئے کاموں کی لسٹ بتاتی تو میں ہمت ہار جاتی کہ کیسے وہ بھینس کے گوبر کو اسی وقت صاف کر دیتی تھی، کپڑے خود ہاتھوں سے دھوتی تھی، کھانا بناتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی تو بچوں کو پنکھا جھل جھل کے دوپہر میں سلایا کرتی تھی، اور آدھی تنخواہ ہر ماہ گاؤں میں سسرال والوں کو بھیج دیا کرتی تھی۔ اور میں اکثر یہی سوچتی کہ میں اپنی بہوؤں کے سامنے کیا شوخیاں مارا کروں گی، نند کوئی ہے نہیں، دیور دیورانی جیٹھ جٹھانی اللہ نے ویسے ہی نہیں دیے، ساس سسر مالی طور پر کچھ لینے کی بجائے کچھ دینے کی پوزیشن میں ہیں، کام کاج مجھے ویسے ہی کرنے نہیں آتے۔ اس کے بعد کچھ سال گزر گئے، ہم لوگ پنڈی سے سرگودا شفٹ ہو گئے۔ جانے اور انجانے میں گھر کی کتنی ہی ذمہ داریاں ایسی تھیں جو میں نے سنبھال لی تھیں۔ چلیں آج ایک دن کی رودات سناتی ہوں۔ یہ 80 اور 90 کے درمیانی سال ہیں۔ سردیوں کی ایک یک ٹھنڈی صبح، ہر روز صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے پھپھو کی طبیعت کا پوچھنے اور ان کے رات کو استعمال شدہ ڈسٹ بن کی صفائی کے لیے میں ان کے کمرے میں آ جاتی ہوں۔ ان دنوں واش روم اٹیچ نہیں ہوتے تھے، اگر مجھ سے پہلے میرے شوہر جاگ جاتے تو یہ ڈیوٹی وہ خود انجام دیتے، اور میرے سارے بچے ایک ہی جیسی توجہ اور اپنائیت سے دادی کے رات والے ڈسٹ بن کی صفائی کر دیتے تھے۔ اس کے بعد پھپھو کو قہوہ دے کے پھر وہاں کا کام بچوں کے اسکول جانے تک ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد چھوٹی بچی کے رات والے کپڑے اور کچھ روزمرہ کے استعمال والے کپڑوں کی دھلائی شروع ہو جاتی۔ عموماً سورج کی پہلی کرن سے پہلے دھلے ہوئے کپڑے چھت پہ پھیلا چکی ہوتی۔ ابھی بچے اندر کمروں میں سو رہے ہوتے
جب میں صحن کی صفائی سے فارغ ہو کے دونوں واش روم جو کہ صحن میں تھے دھو کے ڈیٹول وغیرہ ڈال کے باہر کی صفائی مکمل کر لیتی، اس کے بعد کچن میں آ جاتی۔ ابھی بیٹھ کے پکانے والا سسٹم چل رہا تھا، بچے منہ ہاتھ دھو کے دانت برش کر کے کچن میں آ جاتے۔ دیوار کے ساتھ چٹائی کے اوپر ایک چھوٹی تلائی ڈال کے بچوں کو بٹھانے کی جگہ جھاڑ کے میں سیٹ کر دیتی۔ بچے منہ ہاتھ دھو کے آتے جاتے اور پہلے پراٹھے پہ جھگڑا شروع ہو جاتا۔ میں سب سے بڑے کو پہلے ہی بتا چکی ہوتی کہ پراٹھا تمہارا ہے، بس تم نے بولنا نہیں ہے، اور باقیوں سے عموماً بات اس طرح شروع کرتی، تمہیں پتہ ہے رات کو ایک چوہا کچن میں گھس آیا تھا، جب میں نے دیکھا تو توے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، پھر اس کو بھگایا تو وہ چلا گیا، لیکن اب توا تو چوہے والا ہے، تو اب پہلا پراٹھا کون لے گا؟ اس کے بعد سب سے پہلے ہمیشہ بڑے والا پراٹھا لینے سے انکار کرتا تھا، جس کی خاطر یہ سارا ڈرامہ ہوتا تھا، اور وہ آج بھی ڈاکٹریٹ کر کے ایسا ہی بھولا اور بھلکڑ ہے۔ بہرحال شوہر صاحب بینکر تھے، ان کا ٹائم گرمیوں سردیوں میں 9 بجے کا ہوتا تھا۔ میں بچوں کی تیاری کروا کے انہیں اسکول روانہ کرتی، سب سے چھوٹی کو فیڈر دے کر دادی کے کمرے میں بھیج دیتی۔ اب پھپھو کا ناشتہ بنا کے لے آتی، میاں جانی کے کپڑے جوتے اور ضرورت کی چیزیں سامنے رکھ کر پھر کچن میں آ جاتی، ان کا ناشتہ بنا کے ان کے سامنے رکھتی۔ ان دنوں ہمارے ہاں ابھی ٹی وی نہیں تھا۔ میاں صاحب کے جانے کے بعد بچوں کے کمرے اور ہمارے کمروں کی صفائی شروع کر دیتی۔ تب تک پھپھو بھی اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت برآمدے میں دھوپ میں بیٹھ کے کرنا شروع کر دیتی تھی۔ چھوٹی نور کا بیبی کارڈ دھکیل کے دادی کے پاس دھوپ میں رکھ دیتی تھی، اندر اس کے کھلونے بھی رکھ دیتی۔ میں پھپھو کے کمرے اور ڈرائنگ روم کی صفائی کر کے پھر کچن میں آ جاتی۔ پھپھو کو کچن میں پھیلی ہوئی چیزوں سے سخت نفرت تھی، اس لیے ناشتے والے برتن ان سے چھپا کے دھونے کی بجائے سمیٹ کے ڈھک کے رکھ دیتی تھی، اور دوپہر کے کھانے کا صرف گوشت سبزی نکال کے رکھ دیتی۔ تب تک چھوٹی سونے کے موڈ میں آ چکی ہوتی، اسے مالش کرا کے نہلا کے دودھ دے کے اندر بیڈ پہ ڈال دیتی، جہاں وہ 3 گھنٹوں کے لیے سو جاتی اور خود سلائی مشین لے کر بیٹھ جاتی۔ ماشاءاللہ تینوں بیٹیوں کے، پھپھو کے اور میرے اپنے کپڑے اتنے ہوتے تھے کہ روزانہ 9 بجے سے 12 بجے تک سلائی کیا کرتی تھی۔ پورے 12 بجے پھر میں کچن میں موجود ہوتی۔ پھپھو کے ہاتھوں پہ الرجی تھی تو عموماً وہ سبزیاں کاٹنے سے احتراز کرتی تھی، لیکن میرا ہر روز کا باہر والا سامان جس میں سبزیاں، سوئیاں، دھاگے، بٹن بکرم وغیرہ ہوتا لا کر دیا کرتی تھی۔ جب تک میں کچن میں آتی پھپھو مجھے لازمی 2-3 مرتبہ ڈانٹ چکی ہوتی، روبی اٹھ جاؤ، کچھ پکانے کا کام کر لو، میرا بیٹا آ جائے گا تو بھوکا ہی واپس چلا جائے گا۔ پھپھو آج تک آپ کے بیٹے کو بھوکا بھیجا ہے کیا، یا کبھی انتظار بھی کروایا ہے؟ کچن میں آتے ساتھ بقول پھپھو کے اس لڑکی کے ساتھ تو جنات ہیں، تو بس جن آ جاتے۔ ایک طرف گوشت رکھتی، ہمارے گھر چکن کبھی نہیں آتا تھا۔ بکرے کے گوشت کے اندر 2 گلاس پانی گرم ہونے کی دیر میں لہسن پیاز چھیل لیتی، اب ٹماٹر، لہسن، پیاز، نمک ڈال کر کوکر کو 15 منٹ کے لیے بند کر دیتی، اور خود فٹافٹ ناشتے والے تھوڑے سے برتن دھو کے گوشت میں ڈالنے والی سبزی کاٹ لیتی۔ یہ سبزی کیا ہوتی، کبھی آلو، کبھی ٹینڈے، کبھی کدو، کبھی شلجم اور کبھی مٹر ہوتے۔ کیونکہ پھپھو کی طبیعت خراب رہتی تھی تو ان کے لیے لازمی بکرے کے گوشت میں شوربے والا سالن بنتا تھا۔ جتنی دیر میں گوشت کا پانی خشک ہوتا میں سبزی کاٹ کر تیار کر چکی ہوتی۔ اب گوشت میں گھی اور جو بھی سبزی ڈالنا ہوتا ڈال کے ساتھ ہلدی، سرخ مرچیں پسی ہوئی بھی اس موقع پہ ڈالتی، اس سے سالن کا رنگ بہت پیارا آتا۔ اور یہ ترکیب پھپھو نے بتائی تھی، بلکہ سارا کھانا بنانا اپنی ساس سے ہی سیکھا۔ اب اس کو کم از کم 10 منٹ تک خوب بھونتی اور دوبارہ 2 گلاس پانی ڈال کے کوکر کو پھر 15 منٹ کے لیے بند کر دیتی۔ اس دوران نور میڈم بھی جاگ چکی ہوتی تو انہیں بھی بیچ بیچ میں دیکھ آتی کہ تخریب کاریاں تو نہیں کر رہی۔ جتنی دیر میں سالن تیار ہوتا میں چٹنی اور سلاد تیار کر لیتی۔ جو ہی سالن تیار ہوتا توا چولہے پر رکھ دیتی تو گرم ہونے کی دیر میں پیڑے بنا بنا کے رکھتی جاتی، روٹیاں توے پہ ڈالتی جاتی اور دوسرے چولہے پر انہیں پھیلاتی جاتی۔ خوب پھول پھول کے پھلکے تیار ہو جاتے۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ میری 40 سالہ شادی شدہ زندگی میں نے ہمیشہ بچوں کو اور گھر کے ہر فرد کو پھلکے تازے ہی بنا کر دیے ہیں۔ توا چولہے کے اوپر ہی رہتا تھا، جو بچہ آتا تھا آگ تیز کر کے تازہ پھلکا بنا دیتی تھی۔ شوہر جی تو آتے ساتھ پھپھو کے کمرے میں بیٹھ جاتے،
ان کا حال احوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتے اور فوراً بینک واپس روانہ ہو جاتے۔ ہر پھلکا جیسے ہی توے سے اتارتی بھاگ کے کمرے کے اندر پہنچا آتی۔ کبھی کبھار میٹھی ڈش بناتی جو کہ رات کو بنا کے فریج میں رکھ دیتی۔ کھانے کے بعد کچن سمیٹ کے بچوں کے پاس آ جاتی اور یہ میرے 24 گھنٹوں کا سب سے پیارا وقت ہوتا۔ چھوٹی کو خوب پیار کرتی، گدگدی کرتی، اس کے بازوں پہ جاتے جاتے شیر آ گیا، کھیلتی، اسے ٹانگوں پہ بٹھا کے جھولے دیتی، ہر بچے سے اس کے دن بھر کی کارکردگی، ہم جماعت بچوں کے قصے اور اساتذہ کی نصیحتیں پوچھتی۔ کوئی اچھا کام کیا تو اسے شاباش ملتی، اگر کسی نے کوئی زیادتی کی یا ان سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہیں فوراً معافی مانگنے کا کہتی۔ پھر ہوم ورک کراتی جو کہ ہمیشہ میں خود ہی کرواتی تھی۔ FSC سے پہلے کبھی ٹیوشن نہیں رکھی تھی، البتہ میٹرک کے پیپرز کے دنوں میں ہمارے گھر کے قریب میں ایک سر ٹیوشن پڑھاتے تھے، وہاں کچھ دن کے لیے صرف دونوں بیٹوں کو بھیجا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ سائنس کیونکہ میں نے خود نہیں پڑھی ہوئی تھی تو میں پڑھا نہیں سکتی تھی۔ بعد میں چھوٹی دونوں بہنوں کو بڑے بہن بھائی پڑھایا کرتے تھے۔ عصر کی اذان پہ بچوں کا قرآن پاک کا ٹائم ہوتا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد بیٹے اسٹیڈیم جاتے اور بیٹیاں گھر پر کھیلتیں۔ برآمدے کی صفائی دن میں 2 مرتبہ لازمی میں خود کرتی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا جب 5ویں کلاس میں تھا تب ٹی وی آیا تھا، میں جب تک بڑے والا مڈل میں نہیں چلا گیا سارے گھر کو خود دیکھتی تھی۔ جب بچے بڑی کلاسوں میں آئے تو میں نے اللہ سے لو لگا لی اور گھر میں ملازمہ رکھ لی۔ جتنی محنت بچے اپنی پڑھائیوں پہ کرتے تھے اتنی محنت میں ان کے لیے دعاؤں پہ کرتی تھی۔ زندگی کا بہت سارا وقت بھاگم بھاگ میں گزر گیا۔ اب سارے بچوں کی شادیاں کر کے فارغ ہوں تو اب اپنے پڑھنے لکھنے، نٹنگ، کروشیا والے شوق پورے کرتی ہوں۔ اب سلائی نہیں کر سکتی۔ یہ تھی ایک ایسی عام سی لڑکی کی عام سے دن کی عام سی کہانی جس کی کام چوری کی داستانیں سنائی جاتی تھی۔ تو آپ سوچ لیں کہ وہ جو کام کرنے میں طاق ہوتی ہیں تو وہ کیا کچھ کرتی ہوں گی۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔